جواب دے بے کس کو پیام اجل آئے، جواب دے بے کس کو پیام اجل آئے، دنیا دغا باز کی نیت میں بلائے، وہ زہر دیا جس سے سکون میں مانند حسن کٹ کے گلے جان نکلا، مانند حسن کٹ کے گلے جان نکلا، ظالم نے مریض شہ دلگیر کو مارا، شبر کی طرح دل مر شبیر کو مارا، شبر کی طرح دل بر شبیر کو مارا، اولاد پیغمبر پہ مصیبت کا یہ دن، پیاسے کے عزادار کی رحلت کا یہ دن، مظلوم کے دل بھر کی شہادت کا یہ دن، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن، اس غم سے جگر چاک ہے زہرا نبی کا، ارے اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، وہ زہر سے دم عابد بے کس کا اکھڑ، سجادے دل افکار کا باقر سے بچھڑ، بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی بگڑنا، اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا، اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا، ویرا ہوا دربار ولی ابن ولی کا، بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی کا، بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی کا، القصہ وضو کر کے مصلی پہ جبا، دہشت سے بدن کانپ گیا، سجادے پہ سجاد پسینے میں نہائے، ہل ہل گیا گردوں جو لبے پاک لائے، ہل ہل گیا گردوں جو لبے پاک لائے، آواز یہ آتی جی شہ کرب و بلا کی، یہ طاعت آخر ہے میرے زینب کی، یہ طاعت آخر ہے میرے زینب کی، وہ نصف شب اور راضی تقدیر کا سجدہ، نور نظر کشتہ شمشیر کا سجدہ، پیغام اجل تاکہ وہ دلگیر کا سجدہ، جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ، جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ۔ ایک شخص نادار ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، امام کی خدمت میں آتا ہے، امام سے کہتا ہے امام میں 400 درہم کا مقروض ہوں اور ہماری مالی حالت
اچھی نہیں ہے, فائنینشیل اسٹیٹ ہمارا صحیح نہیں ہے, ہم پریشان ہیں. امام زار و قطار رونے لگتے ہیں, چوتھے امام زار و قطار رونے لگتے ہیں. اب لوگ پوچھتے ہیں امام آپ رونے کیوں لگے؟ تو امام نے عجیب جملہ کہا کہ وہ کیسے نہ روئے جس کے سامنے اس کا مومن بھائی اپنی مجبوری بیان کرے اور وہ کچھ کر نہ سکے, امام رونے لگے. خیر یہ شخص باہر آیا تو ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ منافقین کا بھی ٹولہ رہتا تھا. کچھ لوگ باہر جب آئے, عجیب بات ہے, کبھی تو کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز پہ ہمارا اختیار ہے, اور کبھی آپ کے اپنی مجبوری بیان کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم مدد کیسے کریں. اب یہ جو مجبور انسان تھا اسے یہ بات بری لگ گئی, نہیں دیا ٹھیک ہے نہیں دیا, لیکن ہمارے امام کے لیے ایسے کیوں الفاظ استعمال کیے. فوراً جاتا ہے بارگاہ امام میں, اے امام کیا بات ہے؟ کہا امام آپ نے مدد نہیں کی, آپ کے پاس نہیں تھا, کوئی بات نہیں, لیکن باہر ابھی جب ہم نکلے تو انہی میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہیں جو کبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز پر ان کا اختیار ہے, اور کبھی اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کسی کی مدد نہیں کر پاتے. یہ بات میرے دل پہ لگ گئی امام, میرے دل کو ٹھیس پہنچ گئی ہے. امام نے کہا اب تم آئے ہو, اللہ نے تمہارے لیے آرام لکھ دیا ہے, گشائش لکھ دی ہے. کہا کیا؟ کہا یہ دیکھو میرے پاس یہ 2 روٹیاں ہیں, ان روٹیوں کو لے لو. بلکہ یہاں پہ یہ تھا کہ امام نے حکم دیا کنیز کو کہ افطار کے لیے جو روٹیاں بنائی گئی ہیں اسے لے آؤ. کنیز لے کے آتی ہے, 2 روٹیاں تھیں, اب بنائی نہیں گئی تھی کیونکہ لکھا ہے منتہی الاعمال میں یہ واقعہ درج ہے, وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ سوکھی ہوئی روٹیاں تھیں, تو اس کا مطلب اس دن کی نہیں تھی, افطار کے لیے رکھی ہوئی تھی. کنیز لے کے آتی, امام نے یہ 2 روٹیاں دے دی. کہا یہ لے کے جاؤ, اللہ نے تمہارے لیے گشائش لکھ دی ہے, آرام لکھ دیا ہے, تم اب پوری طریقے سے تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. اب یہ نکلے, باہر نکلتے ہیں, نکل کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ امام نے کیا دے دیا, اس سے تو نہ ہمارے بچے پیٹ بھر پائے گا, نہ ہی ہمارے بچے اس سے اپنے دانتوں سے اس کو توڑ پائیں گے, تو گھر کے تو کام آنے والا نہیں, اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ بازار میں ہم اسے بیچ کے کچھ کھانا کا انتظام کر سکیں, ایسی بھی نہیں ہے. یہ امام نے کیا دیا, لیکن اب دیا ہے تو چلو مردہ کیا نہ کرتا, لے کے چلتے ہیں. ذرا سوچیے کس کی شہادت کریں گے. امام نے دیا, وہ روٹیاں لے کے آگے بڑھتا ہے. امام نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے تمہاری مشکلوں کو آسان کرنا اب لکھ دیا ہے. اب آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے ایک شخص ہے جو مچھلی بیچتا ہوتا ہے, اس کی تمام مچھلیاں بک جاتی, ایک مچھلی رہ جاتی ہے, اور سب سے کہہ رہے بھیا کوئی خرید لو, کوئی خرید لو, کوئی خرید لو, کوئی لینے کو تیار نہیں, کوئی لینے کو تیار نہیں. اب یہ کہتا ہے بھائی میرے پاس روٹی ہے, اگر تم چاہو تو اس روٹی کے بدلے ہم اس کو لے سکتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آؤ, کچھ تو ملے, جاؤ لے جاؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بیچنے والے, بک جائے ختم ہو جائے مال, دے دیا, ایک روٹی اسے دے دی. کچھ دور اور آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے ایک آدمی نمک بیچ رہا ہوتا ہے. نمک, وہ نمک مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے, یعنی دھول میں ملا ہوتا ہے, وہ بیچتا رہتا ہے. اس کے بعد بھی کچھ نمک کے حصے بچے رہتے ہیں. اب آخر میں جب مٹی ملی رہتی کون خریدے گا, ہم بھی نہیں خریدیں گے, آپ بھی نہیں خریدیں گے. وہ کہتا ہے بھائی کوئی خرید لو, کوئی خرید لو. تو یہ کہتا ہے بھائی کوئی خریدے نہ خریدے, میرے پاس یہ ہے, اگر اس کے بدلے دینا چاہو تو دے دو. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, دے دیا. اب نمک اور مچھلی لے کے گھر پہ آتا ہے. گھر پہ پہنچتا ہے, جب پہنچتا ہے گھر پہ تو اب وہاں پر بتاتا ہے کہ ایسی ایسی بات تھی اور یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں. پھر دیکھتا ہے اتنی دیر میں دروازہ نوک کیا جاتا ہے. دروازے پہ جب نوک ہوتا ہے, آتا ہے, کھولتا, دیکھتا ہے وہ دونوں پھر آ گئے. اب یہ ڈرے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر مانگ لیں, بڑی محنت سے تو بیچی تھی, ہم تو اس کی قیمت ہی نہیں سمجھتے تھے, کم سے کم مچھلی اور نمک تو مل گیا. اب یہ ڈرے بھیا کیا ہوا, دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بات کیا ہے. کہا کہ اس ٹائم تو ہم لوگوں نے غور نہیں کیا, لیکن تم نے یہ روٹیاں دی, اس سے یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ تم بہت مجبور تھے, اس لیے تم نے روٹیوں کو بیچنے کا خیال کیا. تو ایسا ہے تم مچھلی بھی رکھو, نمک بھی رکھو, یہ روٹیاں بھی رکھو, یہ روٹیاں بھی رکھ لو, یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے, رکھ لو. اب یہ روٹیاں رکھ گئی. اب سوچا کہ کیسے کھایا جائے.
روٹیاں آ تو گئی ہیں، کھائیں کیسے؟ یا جو مچھلی ہے اسے کیا کریں؟ اب اتنے میں بولو جب چلے جاتے ہیں پھر دق الباب ہوتا ہے، اب یہ ڈرے کہ اب کیا ہوا۔ اب جب دروازہ کھولتے ہیں تو امام کا قاصد آتا ہے، چوتھے امام کا قاصد آتا ہے، امام کا نمائندہ آتا ہے، کہتا ہے وہ امام نے دونوں روٹیاں مانگی ہیں، یہ کیا ہوا؟ امام نے کہا وہ امام نے دی تھی کسی مقصد کے تحت، مقصد پورا ہو گیا، روٹیاں دے دو، کیونکہ تم میں سے کوئی اس روٹی کو کھا نہیں پائے گا، سوائے امام کے اس روٹی کو کوئی نہیں کھا پائے گا۔ اب کیا ہوا؟ وہ روٹیاں دے دیتا ہے، جو روٹی دے دی دونوں، اب ان کے ذہن میں آتا ہے اب مچھلی کو بنایا جائے۔ اب جب مچھلی کو کاٹتے ہیں تو اس کے اندر سے 2 مروارید موتی نکلتے ہیں، مروارید موتی نکلتے ہیں۔ اب موتی نکلتے ہیں، اب یہ پریشان کہ اب کریں کیا، اس کو کیسے بیچا جائے؟ موتی نکلتا ہے، اور اس موتی سے جب یہ موتی نکلتا ہے تو وہ نمائندہ کہہ کے گیا کہ یہ جو امام نے روٹیاں دی ہیں اس کے بدلے میں تمہیں اللہ ایک آسائش دے گا، کیونکہ امام نے کہا کہ اللہ تمہارے مشکلات کو آسان کرنے والا ہے، اس لیے تمہیں امام نے روٹی دی تاکہ اس روٹی کے ذریعے تم تک وہ مچھلی پہنچے۔ اور جب امام نے سوکھی روٹیاں دی اور اس کے بدلے میں مچھلی ملی تو وہ مچھلی ایسی چیز کی ضمانت لے کر کے آئی کہ اس کے تمام قرضے بھی دور ہو گئے اور مشکلات بھی آسان ہو گئی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ امام کی سوکھی روٹیاں کتنی بابرکت ہے۔ عزیزو، یہ سوکھی روٹیاں دے دے تو انسان مالدار ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ابو ذر ہو ان کے پاس، اگر کوئی سلمان ہو ان کے پاس جن کو رزق علم دے دے تو حق ہے کہ یہ ایمان کے 9ویں درجے پہ فائز ہو۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہری طور پہ اگر امام وقت مدد کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ ایسے راستے ہموار کرتا ہے کہ دنیا کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ تو عزیزوں یہ ماننا پڑے گا جو امام دنیا میں چاہنے والوں کی مشکلیں آسان کرتا ہے، آخرت میں وہی امام مشکلیں آسان کرے گا۔ اب اگر کسی کو آخرت میں نجات یافتہ ہونا ہے تو علی اور اولاد علی کے دہلیز پہ آنا پڑے گا، جتنی ان سے قربت ہوگی نجات کی ضمانت ملتی رہے گی۔